کورٹ سے لیا جانے والا خلا کن صورتوں میں نافذ ہوگا اور کن صورتوں میں نافذ نہیں ہوگا، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کورٹ سے خلا لیا ہے تو اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر کی اجازت سے کورٹ سے خلا لیا ہے یا شوہر کی اجازت کے بغیر کورٹ سے خلا لیا ہے۔ اگر شوہر نے اجازت دی ہے، شوہر نے باقاعدہ خلا کے پیپرز پر دستخط کیے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جن کاغذات پہ دستخط کیے ہیں اس میں طلاق کا ذکر تھا یا مال کے بدلے خلا کا ذکر تھا، مہر کے بدلے خلا کا ذکر تھا، یا صرف یہ ذکر تھا کہ میں ہوش و حواس میں فلانا بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں جو کہ میری بیوی ہے۔ اگر طلاق کے الفاظ تھے تو طلاق نافذ ہوگی، ایک لکھی تھی تو سائن کر دیا ایک پڑے گی، دو تھیں تو دو پڑیں گی، تین لکھ دیں اور سائن کر دیا تو تین پڑ جائیں گی۔ اور اگر جن دستخط پہ اس نے سائن کیا یا اجازت دی ہے وہ خلا کے کاغذات تھے، مال کے بدلے طلاق کے کاغذات تھے، تو یہ خلا نافذ ہو جائے گا کیونکہ شوہر کی اجازت سے دیا گیا ہے۔ بیگم پر لازم ہوگا کہ مہر واپس کر دے اور اس کے دستخط کرتے ہی خلا نافذ ہو جائے گا، اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ عدت گزار کے وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ سینیریو ہے جو اکثر ہمارے کورٹس میں ہوتا ہے کہ شوہر کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، وہ نوٹس بعض اوقات موصول نہیں ہوتا یا بعض اوقات شوہر اگنور کر دیتا ہے۔ مسلسل اگنور کرنے کی وجہ سے کورٹ یک طرفہ نکاح کو ختم کرنے کی ڈگری جاری کرتا ہے، جس کو شریعت کی نگاہ میں خلا نہیں کہتے بلکہ یہ کہلاتا ہے فسخ نکاح۔ بغیر شوہر کی مرضی کے جو نکاح توڑا جاتا ہے ون سائیڈڈ، اس کو شریعت کی اصطلاح میں فسخ نکاح کہتے ہیں۔ یہ ون سائیڈڈ جو نکاح توڑا جاتا ہے یہ کب نافذ ہوگا اور کب نہیں ہوگا وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ فسخ نکاح کورٹ کا دیا ہوا نافذ ہو جائے گا چاہے شوہر راضی نہ ہو رہا ہو۔ پہلی صورت ہے نامردی والے معاملات، شوہر نے شادی کر لی لیکن ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، نامرد ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا، بیوی مطالبہ کر رہی ہے پھر بھی نہیں دے رہا، تو کورٹ ون سائیڈڈ یہ طلاق دیتی ہے، نافذ کرتی ہے، تو یہ فسخ نکاح ہو جائے گا۔ دوسرا، شوہر مفقود الخبر ہو جائے، کھو جائے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور بیگم جو ہے وہ کورٹ کے پاس آتی ہے، کورٹ اس عورت کو 4 سال کی مہلت دے گی، 4 سال کے بعد بھی شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یہ عورت دوبارہ کورٹ کے پاس آئے گی، کورٹ تحقیقات کرنے کے بعد کہ واقعی شوہر کھو گیا ہے، ون سائیڈڈ یہ نکاح ختم کرے گی تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا، شوہر کی رضامندی نہ بھی ہو یہ نکاح ختم ہو جائے گا، یہ عورت عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور تیسری وہ سچویشن ہے کہ شوہر سخت تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، حقوق بھی ادا نہیں کرتا، گھر سے بھی نکال دیتا ہے، ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کرتا، پیسے بھی نہیں دیتا، طلاق بھی نہیں دیتا اور حقوق بھی ادا نہیں کرتا، بالکل عورت کو بے یار و مددگار اور لٹکا کے اس نے ذلیل کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ ایسی سچویشن آ جائے تو یہاں پر علماء کی مشاورت کے بعد اگر خلا نافذ ہوتا ہے یعنی کورٹ ون سائیڈڈ یہ فسخ نکاح جاری کرتا ہے تو علماء سے مشورہ کرنے کے بعد یہ والا خلا بھی ویلڈ مانا جائے گا۔ علماء انڈورس کر دیتے ہیں اس ڈگری کو کورٹ کی، یہ عورت عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ 3 کیسز ہیں جن میں کورٹ کا ون سائیڈڈ خلا جس کو فسخ نکاح کہتے ہیں وہ نافذ ہو جائے گا۔ لیکن ان 3 کے علاوہ کروڑوں ریزن ہوں، شوہر کی شکل پسند نہیں ہے، شوہر غریب ہے، شوہر کی نوکری ختم ہو گئی ہے، مجھے کسی اور سے پیار ہو گیا ہے معاذ اللہ، میری آفس میں کسی لڑکے سے سیٹنگ ہو گئی ہے، وہ اسمارٹ بھی ہے، وہ دکھتا بھی خوبصورت ہے، یہ تو موٹا ہو گیا ہے، شادی کے وقت یہ پتلا تھا، یہ تو کالا ہو گیا ہے، آفس میں مجھے گورا گورا مل گیا ہے۔ ایسی بغیرتی جس عورت کے اندر آ جائے اور وہ ان وجوہات کی بنا پر دھڑلے سے جا کر کورٹ میں مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دلواؤ، میں نے فلاں یار سے اپنے جو ہے نا شادی کرنی ہے، یہ سارے کیسز کے اندر اگر کورٹ خلا کی ڈگری فسخ نکاح کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، وہ لاکھ ڈگریاں جاری ہو جائیں یو کے میں، کینیڈا میں، یو ایس اے کے اندر، یہ یو کے لاء میں نکاح ختم ہو گیا لیکن اللہ کے قانون میں اس کا نکاح باقی ہے، یہ اسی پہلے شوہر کی منکوحہ ہے، کسی اور سے نکاح کرتی ہے، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں کیونکہ نکاح پر نکاح عورت کا ہوتا ہی نہیں ہے، ان دونوں میں ازدواجی تعلق قائم ہو رہا ہے، یہ اجنبی مرد اور عورت میں ازدواجی تعلق قائم ہو رہا ہے، حرام ہے، بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی حرام طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور بہت ساری خواتین نے یہ راستہ اپنایا ہے نکاح کو ختم کرنے کا۔ تو بھائی جب قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہی نہیں ہے تو یہ فسخ نکاح کا ڈرامہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، کیونکہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک تو یہ ویلڈ ہے ہی نہیں۔
تو پھر دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی بھاگ جاؤ اور اس لڑکے کے ساتھ رہو، زنا ہوگا، اور ابھی بھی جو یہ معاملہ ہو رہا ہے یہ بھی حرام معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ڈرامے بازی کر کے اور جعلی ڈگریاں لے لے کے جو نکاح ختم ہو رہے ہیں، یہ نکاح ختم ہونا ویلڈ نہیں ہے۔ شریعت اس نکاح کے ختم ہونے کو ویلڈ نہیں مانتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی وہ خاتون آئی تھیں کہ مجھے اپنے شوہر سے علیحدگی چاہیے، تو حضور نے ان کو بلایا صحابی کو اور فرمایا کہ ان کو آپ نے جو مہر کے طور پر باغ دیا ہے وہ واپس لے لیں اور انہیں طلاق دے دیں۔ پھر انہوں نے طلاق دی۔ تو یہ ایکچول میں پورا خلا کا کانسیپٹ تھا کہ شوہر کی مرضی سے ہوگا، شوہر کی مرضی نہیں ہے تو یہ 3 صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے خلا لیا ہے، یہ نہیں ہوا، ایسی خلا یافتہ عورتوں سے نکاح کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے، فوراً سے پیشتر ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ جہاں بھی ون سائیڈڈ خلا کی ڈگری کی بنیاد پر عورت سے نکاح ہوا ہے، فوراً سے پیشتر ایسے مردوں کو چاہیے کہ ابھی علیحدہ ہو جائیں، ابھی ساتھ نہ رہیں، اور یہ خلا کی ڈگری کسی مفتی صاحب کو چیک کروائیں۔ اگر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ خلا ہو چکا ہے، عدت کے بعد آپ نے نکاح کیا، یہ ہو گیا، آپ ساتھ رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر علماء کو آپ ڈگری چیک کرواتے ہیں اور علماء کہتے ہیں یہ ان 3 صورتوں کے علاوہ کا خلا ہے، فسخ نکاح ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے، تو فوراً سے پیشتر اس عورت سے علیحدہ ہو جائیں۔ آج تک جو ساتھ میں تعلق قائم ہو گیا یہ اجنبی عورت سے ہوا ہے، حرام ہے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خلا یافتہ جو فسخ نکاح والی خلا یافتہ ون سائیڈڈ خلا یافتہ عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرنے سے پہلے 100 دفعہ ہم نے سوچنا ہے، ان کی ڈگریوں کو مفتی صاحبان کو چیک کروانا ہے۔ اگر وہ ویلڈ ہیں تو خلا یافتہ عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، بلکہ ہم تو پریفرنس کرتے ہیں کہ آپ ان کا سہارا بنیں۔ ان پر ظلم ہو رہا تھا اور انہوں نے خلا لیا ہے، ان سے تو نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن جو اس طریقے سے اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے اور کورٹ میں جھوٹ بول بول کے 10 الزامات لگا کے خلا لیا ہوا ہے، ایسی عورت کسی کی بھی وفادار نہیں ہوگی۔ آپ سے زیادہ گورا مل جائے گا، آپ سے زیادہ پیسے والا مل جائے گا، تو جیسے پہلے شوہر کو لات مار کے چھوڑا ہے، تجھے بھی چھوڑے گی، اور پھر کوئی اور خوبصورت ملے گا اس کو پکڑے گی، پھر کہیں اور جائے گی آفس میں، وہاں پہ کوئی خوبصورت ملے گا تو اس کو بھی لات مارے گی۔ اس سے وفا کی امید نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ چند دنیا کے ٹکے اور لذتیں حاصل کرنے کے لیے اس شوہر سے بے وفائی کرنا، جس کے 2-3 بچوں کی آپ ماں بن چکی ہیں، اس نے آپ کو سارا سپورٹ کیا، کھانا وغیرہ دیا، ساری آپ کی آسائشیں پوری کی، اب وہ تھوڑا موٹا ہو گیا ہے، تھوڑا بیمار ہو گیا ہے، تھوڑا کرائسس میں آ گیا ہے، اس کو لات مار کے طلاق لے لینا اور کسی نئے سے دوستیاں کر کے سیٹنگیں بنا کے اس سے نکاح کر لینا، یہ انتہائی بے وفائی اور ناشکری اور بے مروتی کی بات ہے۔ آخرت میں ایسی عورتوں کو بڑا سخت حساب دینا پڑے گا۔